گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو خط لکھنے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بجائے ملبہ کسی اور پر ڈالنے کی سازش نہیں چلے گی۔ جن کی ذمہ داری تھی وہ گل پلازہ پر تھے ہی نہیں۔ یہ نہیں چلے گا کہ گورنر ریسکیو کے لیے گیا تو اسی پر الزام لگا دو کہ وہ کیوں گیا۔ بتایا جائے یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے۔ سیاست کرنے والوں، کراچی کے لوگوں کے دلوں میں نفرت آ چکی ہے، بے حسی کی انتہا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے۔ سانحہ گل پلازہ کا چھٹا روز 77 لاپتہ افراد تلاش نہ کیے جا سکے۔ لواحقین کا احتجاج، ریسکیو اور تحقیقاتی عمل پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عمارت میں داخل ہونے کی کوشش، 7 روز پہلے پیش آئے سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ صرف 17 افراد کی لاشوں کو شناخت کیا جا سکا۔ ملبے تلے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری۔ مخدوش عمارت گرنے کا خدشہ، مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ عمارت گرنے والے حصوں میں لاپتہ افراد کی تلاش چیلنج بن گئی۔ تحقیقات کے مطابق گل پلازہ میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ مصنوعی پھولوں کی دکان میں بچے ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے، اسی سے وہاں آگ لگی جو پورے پلازہ میں پھیلی۔ تحقیقاتی حکام کے عینی شاہدین اور متاثرین کے بیانات کی روشنی میں ابتدائی رپورٹ تیار۔ MQM کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ وزیراعظم سے فوری طور پر آزاد اور بااختیار قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ترجمان کے مطابق سنگین غفلت کی مرتکب سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پر تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ کھلے میدان میں ملبے، انسانی اعضاء اور شواہد کا ڈھیر کرنا کمیٹی کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے۔ بارش میں ملبے سے تمام ثبوت اور شواہد دھل چکے ہیں۔ ملبہ کیمیکل اجزاء جمع کرنے کے قابل نہیں رہا۔ بلوچستان کے شمال بالائی علاقوں میں برفانی طوفان، حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 34 زخمی۔ زیارت جانے والے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ N50 شاہراہ پر بھی برف باری۔ بلوچستان سے پنجاب اور خیبر پختونخوا جانے والی گاڑیوں کو مسائل کا سامنا۔ کوزک ٹاپ کے مقام پر شدید سائبیرین ہوائیں چلنے سے N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ شیلا باغ کے قریب پھسلن سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ کوئٹہ میں رواں موسم سرما کی پہلی برف باری، چمن میں 35، نوشکی میں 10 برس کے بعد برف باری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسم سرما کی دوسری بارش۔ شہر کا موسم سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ہلکی اور تیز بارش سے سردی میں اضافہ۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی بارش۔ منصہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ، لوور دیر، محمد کالام، اورکزئی، چترال اور خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری۔ ضلع خیبر کی وادی تیراہ میں بارش اور برف باری کے بعد 100 کے قریب گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں، 35 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ شانگلہ میں شدید برف باری کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم۔ چترال میں برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع ستور کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برف باری۔ تمام بالائی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ پاکستان غزہ امن بورڈ کا باضابطہ رکن بن گیا۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر شہباز شریف نے دستخط کر دیے۔ ڈیووس میں غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک۔ تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ آئرلینڈ کا غزہ امن بورڈ سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا ہے کہ دستخط کی تقریب میں جو دیکھا وہ ابتدائی امن بورڈ منصوبے سے مختلف ہے۔ اقوام متحدہ نے جس منصوبے کی توثیق کی اس میں غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے بورڈ بنانا تھا، اب کی تجاویز میں غزہ کا ذکر بھی نہیں اور پوتن کی شمولیت بھی ہے۔ کہا ٹرمپ امن بورڈ میں سنگین خطرات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں امن بورڈ میں شامل ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔
بلاول بھٹو زرداری کے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو۔ پیپلز پارٹی کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ منتقل ہو رہے ہیں۔ ایران کو کہا تھا کہ اگر پھانسیاں دی تو کارروائی کریں گے۔ میری دھمکی کے بعد ایران نے پھانسیاں منسوخ کر دیں۔ کہا گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر نیٹو کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ گرین لینڈ فریم ورک معاہدے پر پیش رفت کے لیے ماحول مثبت ہے۔ کراچی کی پاک کالونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی کے ماڑی کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو افغان شہری ہیں، ایک گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکو گھر میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان پر ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے۔ بھارت سے بنگلہ دیش کا تنازع، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کے بعد شروع ہوا۔ پھر آئی پی ایل میں بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل کی فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے پہلے آکشن کے ذریعے بھارتی 9 کروڑ روپے میں خریدا۔ پھر بھارت میں اس شمولیت پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مالک شاہ رخ خان کو غدار تک قرار دیا گیا۔ بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر بنگلہ دیشی فاسٹ بولر کو آئی پی ایل سے باہر کیا گیا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے اپنے کھلاڑیوں کی حفاظت کے بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں جانے کا مقصد فقط ٹرمپ کے آشرواد حاصل کرنا ہے۔ ہماری پالیسیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں، ملکی مفاد کتابیں نہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا کہ کیا غزہ امن بورڈ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے متوازی حیثیت نہیں رکھتا؟ آپ ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے، نہ لیں، مگر کیا کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ فلسطینی بہت مجبور حالت میں ہے، مگر پالیسی تو ٹھیک رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے لیے حکومت نے ایوان کو نظر انداز کیا۔ بتایا جائے کہ یہ شمولیت کن شرائط پر کی گئی ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ تحریک انصاف اس معاملے سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خیر مقدم اجلاس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیوں کے سی ای اوز اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ پاکستان کی اصلاحاتی سمت، سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات۔ پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون پر بھی اظہار تشکر کیا۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان نے زمبابوے کو 8 وکٹ سے ہرا کر سپر 6 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ زمبابوے کی ٹیم 128 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ علی رضا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے ہدف 27ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیا گیا۔